السلام علیکم، میں ہوں سبیتا شوکت۔ رسائی نیوز کے ساتھ ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ حکومت کا پاناما لیکس عدالتی کمیشن کے قیام کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا اعلان۔ ایک بار پھر اپنے پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ الزامات ثابت ہوئے تو ایک لمحہ انتظار کیے بغیر گھر چلا جاؤں گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن کی سفارشات میں قبول کروں گا۔ وزیر اعظم نواز شریف کا قوم سے خطاب۔ پاناما لیکس پر عدالتی کمیشن بنانے پر حکومتی رضامندی کے بعد اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے۔ خورشید شاہ نے اسحاق ڈار سے ہونے والی گفتگو پر اعتماد میں لیا۔ اسلام آباد میں صدر ممنون حسین سے وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال پر غور۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو حکومتی فیصلوں سے آگاہ کر دیا۔ حکومت ترقیاتی ایجنڈے سے اپنی توجہ نہیں ہٹائے گی، صدر اور وزیر اعظم کا اتفاق۔ تحریک انصاف پاکستان کو بدلنے جا رہی ہے۔ کرپٹ مافیا کے خلاف 24 اپریل کو لاہے عمل دوں گا۔ کرپٹ مافیا کو ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ختم کرنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا پارٹی کے 20ویں یوم تاسیس کے موقع پر پیغام۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی سے اسلام آباد میں چیئرمین نیب قمر زمان چودھری کی ملاقات۔ کرپشن کیسز سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین نیب نے چیف جسٹس پاکستان کو نیب کی پروگریس رپورٹ پیش کر دی۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف ججز نظر بندی کیس کی سماعت۔ پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہو سکی، عدالت کا اظہار برہمی۔ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیے جانے کا انکشاف۔ عدالت نے پرویز مشرف کو 20 مئی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پورم ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک سیکیورٹی اہلکار شہید اور 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی۔ برطانیہ کا پاناما لیکس کے انکشافات پر وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے خلاف تحقیقات نہ کرنے کا فیصلہ۔ برطانوی وزراء نے آف شور کمپنیوں کے حوالے سے قانون سازی کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی اداکار معین اختر کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور آئی سی سی اجلاس میں شرکت کے لیے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ شہریار خان دبئی پہنچ گئے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹرز مدثر نذر اور عاقب جاوید سے ملاقات کر کے معاملات بھی طے کیے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ تفصیلی خبروں کے لیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت نے پاناما لیکس عدالتی کمیشن کے قیام کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر اپنے پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ الزامات ثابت ہوئے تو ایک لمحہ انتظار کیے بغیر گھر چلا جاؤں گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن کی سفارشات میں قبول کروں گا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چیف جسٹس کو خط لکھیں گے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیں۔ وزیر اعظم کا اپنے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ وہ اس کمیشن کی سفارشات کو قبول کریں گے۔ تاہم اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھ پر الزامات ثابت نہ ہوئے تو وہ لوگ جو روزانہ جھوٹے الزامات کا بازار گرم کر رہے ہیں قوم سے معافی مانگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ان پر اسی طرح کے الزامات کی تحقیقات کی گئی، تاہم ایک پائی کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ جمہوری ممالک کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خود کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بغیر خدا کے خوف کے جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن عوام باشعور ہے۔ انہوں نے ہر الیکشن میں اس جھوٹ کو ووٹ کی طاقت سے شکست دی۔ نواز شریف نے کہا کہ آئین کی کون سی شق کے تحت ان لوگوں نے فوجی عامر کے ہاتھوں پر بیعت کی؟ منتخب وزیر اعظم کو ہتھکڑیاں لگا کر کس قانون کے تحت ملک سے باہر بھیجا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے سوالوں کا جواب بھی دیا جائے۔ عوام کا منتخب نمائندوں سے سوال پوچھنا ان کا حق ہے۔ کمیشن قائم ہی نہیں ہوا، کچھ لوگوں نے فیصلہ صادر کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری حکومت شفافیت پر یقین رکھتی ہے۔ جن کے خلاف غیر ملکی عدالتوں نے فیصلے صادر کیے ہیں ہمیں اخلاقیات کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کنٹینرز پر کھڑے ہو کر بازاری زبان استعمال کی گئی۔ ہمارے خاندان کو جو کھربوں کا نقصان پہنچا اس کا حساب کون دے گا؟ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ جہازوں پر سفر کرنے والوں کا حساب کون دے گا؟
वेलकम बैक और अब खबरें तफसील के साथ। पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत ने अपोजिशन का मुतालबा मानते हुए अदालती कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखने का फैसला कर लिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने खुर्शीद शाह को फैसले से आगाह कर दिया। हुकूमत ने पनामा लीक्स हंगामे पर तहकीकाती कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखने का फैसला कर लिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को टेलीफोन करके हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। इसहाक डार ने खुर्शीद शाह से गुफ्तगू में कहा है कि अपोजिशन पार्टीज़ के मुतालबे पर हुकूमत ने फैसला किया है कि पनामा लीक्स इशू पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अदालती कमीशन के लिए ख़त लिखा जाए, जबकि फ्रांसिक माहिरीन और तफ्तीशी अफसरान की तकर्रुरी का इख्तियार भी चीफ जस्टिस को होगा। हुकूमत की जानिब से पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की यकीन दहानी के बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने आपस में राब्ते किए हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक को टेलीफोन किया, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खुर्शीद शाह ने दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए उन्हें हुकूमती इक़दाम से आगाह किया और कहा कि हुकूमत इस हवाले से अपोजिशन के खदशात ख़त्म करने के लिए तैयार है। खुर्शीद शाह ने बताया कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इनसे फ़ोन पर राब्ता किया और बताया कि अपोजिशन जमातों के मुतालबे पर हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि पनामा लीक्स मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अदालती कमीशन बनाने के लिए ख़त लिखा जाएगा। उन्होंने खुर्शीद शाह को यकीन दहानी कराई कि चीफ जस्टिस का जवाब आने के बाद पनामा लीक्स की तहकीकात के TORs के लिए अपोजिशन जमातों से मुशावरत की जाएगी। सदर ममनून हुसैन और वजीर आज़म नवाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान अवाम के पैसे के दुरुस्त और शफाफ इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया है। इस्लामाबाद में सदर ममनून हुसैन से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मुख्तलिफ अमूर में हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों से भी आगाह किया। मुलाकात में पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तहत तवानाई के जारी मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सदर और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में हासिल होने वाली कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इत्तेफाक किया कि मुल्क से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत तरक्याती एजेंडे से अपनी तवज्जो नहीं हटाएगी, बदउनवानी को किसी भी सतह पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हुकूमत अवाम के पैसे दुरुस्त शफाफ इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि तहरीके इंसाफ पाकिस्तान को बदलने जा रही है। करप्ट माफिया के खिलाफ 24 अप्रैल को लाए अमल दूंगा। करप्ट माफिया को हमेशा के लिए इस मुल्क से खत्म करना है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पार्टी के 20वें योमी तासीस के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि जुल्म, करप्शन और नाइंसाफी के निज़ाम को ख़त्म करेंगे। हमारी हिकमत अमली से मुल्क में अंधेरों का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि करप्ट लोग अब फंस चुके हैं, इनको कहीं भागने नहीं दिया जाएगा। कौम को बताऊंगा कि पनामा लीक्स के बाद कैसे आगे बढ़ना है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम लाएंगे। लूट मार का निज़ाम दफन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। इस जालिमाना निज़ाम के खिलाफ हमारी जद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस्लामाबाद में तहरीके इंसाफ 24 अप्रैल को अपने 20वें योम तासीस के मौका पर बड़ा जलसा कर रही है। जलसे की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। इस हवाले से कारकुनों में ज़बरदस्त जोशो खरोश पाया जा रहा है। देखते हैं इस्लामाबाद से रसाई न्यूज़ की नुमाइंदा हिना राजपूत की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद के F9 पार्क में तहरीक इंसाफ की योम तासीस की तैयारियां अरूज पर हैं। इस सिलसिले में अवाम और कारकुनों को मुतहर्रक करने के लिए कार और मोटरसाइकिल रैलियां भी निकाली गईं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, नईमुल हक, फजल खान, इब्रारुल हक और दीगर कायदीन ने रैली की क़यादत की। रैली के जरिए पनामा लीक्स की तहकीकात और हुक्मरानों की करप्शन के खात्मे की जद्दोजहद के लिए अवाम को मुतहर्रक किया गया। इस्लामाबाद की तमाम बड़ी शाहराहों पर योम तासीस के जलसे के बैनर्स और होल्डिंग्स लगाए गए हैं। F9 पार्क में हज़ारों कुर्सियां लगाई गई। जलसे के हवाले से कारकुनों में ज़बरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। PTI और ज़िली इंतज़ामिया के दरमियान जलसे के नकाद के हवाले से तहरीरी मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे पर PTI के MNA असद उमर और ज़िली इंतज़ामिया के अफसरों के दस्तखत मौजूद हैं। मुआहिदे के मुताबिक जलसा गाह में आने वाले किसी भी शख्स के पास लाठी वगैरह नहीं होगी, जबकि जलसा ख़त्म होने के फ़ौरन बाद पार्क खाली कराना होगा। मुआहिदे के तहत पार्क या शहर में सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ हुई तो जिम्मेदारी PTI की होगी और जलसा गाह के अतराफ में तहरीक इंसाफ की अपनी सिक्योरिटी भी मामूर होगी। तवील मुद्दत के बाद तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करती नज़र आ रही है। चेयरमैन इमरान खान खसूसी खिताब में आइंदा आने वाले लाएअमल का ऐलान करेंगे।
اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر کارکنان میں زبردست جوش اور جذبہ اور ولولہ بھی نظر آ رہا ہے۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کو پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ صوبہ کے عوام کی سماجی و اقتصادی بہتری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ خان زہری سے ملاقات کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان ان کے دل کے قریب ہے اور وہ ذاتی طور پر صوبے میں جاری منصوبوں پر پیش رفت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک بھر میں ترقیاتی ایجنڈے کی سرگرمی سے پیروی کر رہی ہے۔ بلوچستان کے عوام کی سماجی و اقتصادی بہتری اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری نے کہا کہ صوبے کے لیے وزیر اعظم کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ پاک فوج میں احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آرمی چیف نے اپنا کام کر دیا ہے۔ حکومتی اداروں میں یہ کام کب اور کیسے ہوگا، یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں آ رہا ہے۔ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ ملک میں بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ نے بھی بلا تفریق احتساب پر زور دیا ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے رسائی نیوز کی نمائندہ ہنا راجپوت کی یہ رپورٹ۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر رسائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ حکومت کو پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھنا پڑے گا۔ بھی اپنا کام کر دکھائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بھئی یہ خط لکھیں گے، اگر خط لکھیں گے اور خط پہ انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا، اور اگر فیصلہ 2 بجے ان کے خلاف آیا تو مغرب سے پہلے یہ فارغ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اپنے ایک ادارے کا۔ وہ ایسا پاکیزہ ادارہ ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یو ڈونٹ پٹ انڈر دی کارپیٹ۔ یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، بہت سی چیزیں آپ کے سامنے نہیں آتی۔ جہاں تک تعلق ہے سول سائڈ کا، سول کا لا مختلف ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیجرز لمبے ہیں، سول کے عدالتوں کا نظام ایسا لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ دیٹ از وائی کئی دفعہ 10 سال کیس چلا کے بندہ چھوٹ جاتا ہے اور بے گناہ کر دیتے ہیں، اور ایکچولی آن گراؤنڈ 100% یہ شور ہوتا ہے کہ یہ کلپریٹ ہے۔ تو یہ نظام ہے، لیکن اس کو بہتر ہم نے کرنا ہے۔ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کے اس کو ہمیں جوڈیشل ریفارمز کو کرنا ہے، تو اس کے اوپر حکومت کرے گی۔ پبلک کا بھی پریشر ہے، آپ کے ضمیر کی بھی یہ آواز ہے، تو آئی ایشور یو کہ یہ ہوگا۔ لیکن اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں اور ہم کو کریں۔ فوج ہمارا دل اور جگر ہے، اور ہمیں دکھ بھی ہے کہ ان افسروں کی یہ انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نہ کرتا کہ ایسے ہوتا، لیکن دی پوائنٹ از کہ لوپ ہولز ہر ادارے میں ہیں، اور اسی طرح یہ سول میں تو اور زیادہ ہیں۔ اور ان ساروں کی بیوروکریسی کی، جوڈیشری کی، اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان سب کی طاقت ہونی ضروری ہے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عبدالقیوم نے کہا کہ حکومت پاناما لیکس کی تحقیقات سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی۔ ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رحمان ملک نے کہا کہ پی پی پاناما لیکس کی شفاف تحقیقات چاہتی ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہم حکومت کے ساتھ نہیں، جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ آرمی چیف کے اقدام کو پوری قوم نے سراہا ہے۔ اب حکومت اور اداروں میں بھی احتساب کا بلا تفریق آغاز ہونا چاہیے۔ انہوں نے کام کیا ہے، سب لوگ اس پہ خوش ہیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ذرا تھوڑا نقش قدم چلتے ہوئے تھوڑا احتساب کے عمل کو تیز کر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر احتساب کے لیے عمل کرنا چاہیے، لیکن میڈیا ٹرائل نہیں ہونی چاہیے کہ 1 گھنٹے میں بیٹھ کے بندے کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی، پراسیکیوشن بھی ہوگی، ان کو سزا بھی ہوگی، اس کے بعد وہ جیل بھی چلا گیا۔ دیٹس ناٹ دی ٹرائل، دیٹس ناٹ دی احتساب۔ احتساب میں اور وکٹمائزیشن میں بہت فرق ہے۔ اس کو پہلے ڈیفائن کر لیا جائے کہ ہمیشہ پاسٹ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا تو جو وکٹم ہے پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن احتساب بلا امتیاز یعنی وداؤٹ ڈسکریمنیشن ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں تو اب ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ ایک موقع ہے اس میں کہ جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ اس موقع کی اہمیت کا احساس کرے، اور یہ جو پروسیس ہے، یہ جو بھی ہوا ہے پاناما لیکس میں، اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائے۔
MQM کے سینیٹر محمد علی سیف اور میاں عتیق نے کہا کہ پاک فوج میں احتساب کے عمل سے دوسرے اداروں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے اور احتساب کا آغاز ہونا چاہیے۔ دیکھیں، فوج نے یقیناً کل جو اقدام اٹھایا ہے اس کی وجہ سے ایک امید کی اور ایک خوشی کی لہر جو ہے وہ پوری قوم کے اندر دوڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مثبت اور پازیٹیو سٹیپ آرمی چیف نے اٹھایا ہے، اور یہ ایک اچھا سگنل ہے اور میسج ہے سب لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں اور ٹھیک کریں۔ جہاں تک حکومت سے کسی خیر کی توقع کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ حکومت کی سیاسی موت ہے اگر اس ایشو کو مزید آگے پش کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے یا مزید معلومات سامنے آتی ہیں تو حکومت یقینی طور پر سیاسی طور پر مشکلات کا شکار ہوگی۔ حکومت کا تو رویہ یہی ہے کہ اس کو مزید الجھایا جائے، ڈیلے کیا جائے، اس کو طوالت دی جائے، لیکن بہرحال مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کنفرنٹ کیا جائے اور اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ کمیشن بنایا جائے، اور کمیشن پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلد کام ہونا چاہیے تاکہ یہ چیز جو ہے ایک سائیڈ پہ ہٹے اور پاکستان کے جو باقی مسائل ہیں اس پر ہم توجہ دے سکیں۔ تھینک یو۔ دیکھیے، یہ جو کل کا عمل ہے، آرمی چیف کے یہ 2 دن پہلے کے جو بیان تھے انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور یہ ثابت ہوا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایک عملیت پسند انسان ہیں اور ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی، یہ بالکل اب کچھ بھی کہیں ہر ادارے کے سربراہ کو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں یا کوئی اور ادارے کے سربراہ ہو، یہ ان کو اپنے ادارے میں سے کرپشن ختم کرنی پڑے گی، اور احتساب کا عمل ہر ادارے میں ہوگا۔ اگر نہ ہوا تو پھر جیسا راحیل شریف صاحب نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ فوج پھر جا کر حساب کتاب برابر کرے، اس سے پہلے میں یہ کہوں گا اٹ از بیٹر کہ ہر ادارہ اپنا احتساب خود کرنا شروع کر دے۔ اراکین پارلیمنٹ نے حکومتی اداروں کی کارکردگی پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سویلین لیڈرشپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صاف اور شفاف طریقے سے کام لینا ہوگا۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ چیئرمین نیب قمرالزمان چودھری نے چیف جسٹس پاکستان انور ظہیر جمالی سے ملاقات کی اور نیب کی پروگریس رپورٹ پیش کی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں چیئرمین نیب نے چیف جسٹس پاکستان انور ظہیر جمالی کے چیمبر میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کرپشن کیسز سے متعلق اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین نیب نے چیف جسٹس کو نیب کی پروگریس رپورٹ بھی پیش کی۔ پروگریس رپورٹ میں میگا کرپشن اسکینڈلز کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ سینٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی اور بورڈ میں بد انتظامیوں کے حوالے سے تحریک التوا بحث کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی کا کہنا ہے کہ آئندہ اجلاس میں تحریک پر بحث ہوگی۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی زیر صدارت اجلاس میں سینیٹر جاوید عباسی نے T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی اور کرکٹ بورڈ میں بد انتظامیوں کے حوالے سے تحریک التوا پیش کی، جو ایوان نے بحث کے لیے منظور کر لی۔ چیئرمین سینٹ نے رولنگ دی ہے کہ تحریک پر التوا کے لیے آئندہ اجلاس میں بحث کی جائے گی، جبکہ ایوان نے DG جیولوجیکل سروے کو کوئٹہ کے خلاف سینیٹر اعظم خان کی تحریک التوا کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین رضا ربانی کا کہنا تھا کہ تحریک کو کسی فرد کے خلاف نہیں لایا جا سکتا۔ صدر مملکت ممنون حسین نے کتب کو علم و آگہی کا بہترین ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کتب بینی کے کلچر کے فروغ سے انتہا پسند سوچ اور علمی و ادبی انحطاط جیسے مسائل سے دوچار معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 7ویں سالانہ کتب میلہ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ کوئی بھی قوم علم اور تحقیق کے ذریعے عظمت کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے، اور ابن خلدون، بو علی سینا اور ابن رشید جیسے اعلیٰ پایہ کے دانشور پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب کو ذریعہ بنایا گیا۔ کتاب سے تعلق فطری اور مضبوط ہے۔ مسلمانوں کا کتاب سے یہی رشتہ تھا جس کی بدولت دنیا میں ان کو قیادت ملی۔ ججز نظر بندی کیس میں سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے جعلی میڈیکل رپورٹ پیش کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ عدالت نے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف ججز نظر بندی کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج سہیل اکرم نے کی۔ سماعت کے موقع پر پرویز مشرف کے وکیل کی جانب سے حاضری سے عارضی استثناء کی درخواست دیتے ہوئے ان کی میڈیکل رپورٹ جمع کرائی گئی۔ عدالت نے میڈیکل رپورٹ کو جعلی قرار دیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پرویز مشرف مارچ میں بیرون ملک گئے تو اپریل کا میڈیکل عدالت میں کیسے پیش کیا گیا۔
انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ملزم 2 سال سے عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ ملزم کسی بھی عدالت سے اجازت کے بغیر بیرون ملک کیوں گیا؟ جس پر مشرف کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگر ڈاکٹر اجازت دیں اور سیکیورٹی مہیا کی جائے تو میرا موکل عدالت میں پیش ہوگا۔ پولیس حکام کی جانب سے بھی رپورٹ پیش کی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سابق صدر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سابق صدر 2 سال قبل کراچی گئے اور پھر گزشتہ ماہ دبئی چلے گئے۔ عدالت نے سابق صدر کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اور پولیس کو حکم دیا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے 20 مئی کو پیش کیا جائے۔ کرم ایجنسی کے علاقے لوئر کرم میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے میں 1 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ لوئر کرم کے علاقے شہید ڈانو ڈنڈ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے میں 1 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاک افغان بارڈر کے قریب جوابی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید نے نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں مسلمانوں کے رسوم اور رواج کی عکاسی پر مشتمل 1 بیلٹ 1 روڈ تصویری فن پاروں کی نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش کا اختتام پاکستان میں عوامی جمہوریہ چین کے سفارت خانہ اور نینگسیا اسلامک فرینڈلی کونسل کے نمل یونیورسٹی کے تعاون سے یونیورسٹی کیمپس میں کیا۔ اس موقع پر چینی سفارت خانے کے ناظم الامور چاولی جیان اور نینگسیا اسلامک فرینڈلی کونسل کے سربراہ ہی لیانگ جی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا تھا کہ نمائش کا انعقاد پاکستان اور چین کے عوام کے مابین ثقافتی و برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید ٹھوس اقتصادی بنیادیں فراہم ہوں گی۔ راجن پور کے علاقے کچا جمال میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ ہتھیار نہ پھینکنے والے ڈاکو مزاحمت کر رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ سون میانی کے علاقے میں غیر اعلانیہ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد چھوٹو اور اس کے 13 ساتھی نامعلوم مقام پر سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں ہیں۔ دوسری طرف کچا جمال میں ہتھیار نہ ڈالنے والے ڈاکوؤں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ گن شپ ہیلی کاپٹروں سے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر شیلنگ کی جا رہی ہے، جبکہ ڈاکوؤں کی جانب سے مزاحمت کا سلسلہ بھی تاحال جاری ہے۔ کچا جمال میں سیکیورٹی فورسز مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں۔ علاقہ میں تاحال کرفیو نافذ ہے۔ سون میانی جہاں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے کیمپس موجود ہیں، وہاں غیر اعلانیہ کرفیو لگا کر لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چھوٹو کے ہتھیار ڈالنے کے بعد اس کے اہل خانہ، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، انہیں یونین کونسل سون میانی کے چیئرمین ریاض گل مزاری کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی سید حفیظ الدین حالیہ دنوں میں بننے والی نئی جماعت پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ سید حفیظ الدین گزشتہ عام انتخابات میں حلقہ PS 93 سے سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ کراچی میں اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں سید حفیظ الدین نے سندھ اسمبلی اور تحریک انصاف سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ سید حفیظ الدین کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت کوششوں کے بعد کراچی میں پارٹی کو کھڑا کیا تھا، لیکن پارٹی نے اندرونی طور پر آواز اٹھانے کے باوجود کچھ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن حلقوں میں 50,000 ووٹ لیے، وہاں سے ضمنی الیکشن میں امیدوار بھاگ گئے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں ووٹ کم ہو گئے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے زیر اہتمام عالمی شہرت یافتہ شاعر، ادیب اور دانشور انور مسعود کے ساتھ ایک زعفرانی شام کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور انور مسعود کی طنز و مزاح سے بھرپور شاعری سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اسلام آباد سے رسائی نیوز کی رپورٹ۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں معروف شاعر و دانشور انور مسعود نے شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اقبال کی شاعری ہمیں اسلام کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے اور ہمیں خودی کا درس دیتی ہے۔ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فارسی زبان سے روشناسی اختیار کریں۔ انور مسعود نے اپنی مزاحیہ شاعری سے تقریب کو 4 چاند لگا دیے اور شرکاء ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ بجو جے ویندا اونوں ڈاڈا کا بکا ہوندا، صدکے جائیے عزیزو، صدکے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا، مٹی دے اس باوے تائیں
केडा सूल, ये मैंने आपको हमद सुनाई है। तकरीब में मौजूद शुरका ने अनवर मसूद के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अनवर मसूद पाकिस्तान के एक मारूफ शायर और अदीब हैं जिनसे नौजवान नस्ल बहुत कुछ सीख सकती है। अनवर मसूद को मैं एक कलम का मुशक्कती कहूँगा। वो कलम के ऐसे मुशक्कती हैं कि उनके तमाम उम्र जो है वो किताब और कलम से उनका वास्ता रहा है। वो एक मुदर्रिस थे, स्कूल से मुदर्रिस की हैसियत से उनका रब्ता हुआ, फिर उसके बाद वो कॉलेज की सतह तक पढ़ाते रहे और उनका जो पसंदीदा मज़मून है वो फ़ारसी है। और फ़ारसी ज़ुबान के हवाले से वो जो अक्सर गिला करते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल, उनका फ़ारसी का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो फ़ारसी में उनके कलाम का, लेकिन हम इकबाल के कलाम तक इसलिए नहीं पहुंच सके कि हमारे यहाँ फ़ारसी से मोहब्बत और फ़ारसी सीखने का रुझान जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी यकीनन ज़रूरत है इस वक्त कि हम इकबाल के कलाम को, इकबाल का कलाम आफाकी है और वो हर दौर के लिए है। आज की तकरीब इस हवाले से बड़ी खुशाइंद है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमूमन अदबी और समाजी तकरीबात का इनेकाद बहुत कम होता है, लेकिन नेशनल प्रेस क्लब ने बड़ी अच्छी रवायत डाली है कि अनवर मसूद जैसे कादरुल कलाम शायर को, जिनकी शायरी मुर्दा दिलों में खुशी जगाने के काम आती है, जो अफसरदा लबों को हंसाने के काम आती है, ऐसे ज़िंदा दिल शायर को मुंतखब करके नेशनल प्रेस क्लब ने एक अच्छी रवायत डाली है। और मुझे यकीन है कि इसी तकरीबात से इस्लामाबाद जैसे शहर में अदबी सकाफ़ती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा और इस्लामाबाद की जो अदबी इक़दार हैं वो मज़ीद मुस्तहकम होंगी। अपने अदीबों, दानिश्वरों और शायरों की पजीराई करने वाली कौमें तरक्की की दौड़ में किसी से भी पीछे नहीं रहती। कैमरामैन वकास खोकर के साथ उमर मेहताब, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क के कोने कोने से आज़मीन हज की जानिब से 1,86,253 दरख्वास्तें वजारत मजहबी अमूर को मसूल हो गई हैं। हज 2016 के लिए दरख्वास्तों की वसूली में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। मुल्क भर से अब तक 1,86,253 हज दरख्वास्तें मौसूल हो गई हैं। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। हज दरख्वास्तें मुल्क भर में नामजद करदा 8 कौमी बैंकों में वसूल की जा रही है। हज दरख्वास्तों पर कुरानंदाजी 29 अप्रैल को होगी। और अब पेश हैं आलमी खबरें। बरतानिया ने पनामा लीक्स के इंकशाफात पर वजीर आज़म डेविड कैमरून के खिलाफ तहकीकात न करने का फैसला किया है। बरतानवी वज़रा ने ऑफशोर कंपनियों के हवाले से कानून साजी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी मेआरात कमिश्नर कैथरीन हेडसन ने ऐलान किया है कि पनामा लीक्स में नाम आने पर वज़ीर आज़म डेविड कैमरून के खिलाफ ऑफशोर कंपनी और टैक्स मामलात की तहकीकात नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म डेविड कैमरून पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर अपने टैक्स गोशवारे जारी कर चुके हैं। दूसरी जानिब बरतानवी वज़रा ने ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक कानून साजी के लिए मशावरत शुरू हो गई है। इस कानून साजी के तहत टैक्स चोरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को गिरफ्त में लाया जाएगा। ऑफशोर कंपनियों को असल मालिक का नाम बताना होगा और इसकी जायदाद की तफसीलात भी बताना होंगी। ईरान की जानिब से खुफिया तौर पर जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक का तजर्बा करने का इंकशाफ हुआ है। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते खुफिया तौर पर जौहरी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत के हामिल बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल सेमक का तजर्बा किया, ताहम इसकी तफसीलात मीडिया को जारी नहीं की गई। रूस के ज़राए के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा सहराए कोपर में किया, जिसका इंकशाफ रूस के 2 रडार स्टेशनों हेड्स और अफर माफिर के जरिए हुआ। और अब पेश है एंटरटेनमेंट न्यूज़। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकार मोइन अख्तर की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा होने वाले मारूफ अदाकार मोइन अख्तर फ़न की दुनिया का ऐसा सितारा है जो शायकीन के दिलों में आज भी जिंदा है। उन्होंने 16 साल की उम्र में फ़नी सफ़र का आगाज़ स्टेज ड्रामों से शुरू किया। स्टेज ड्रामों बुढ़ा घर पे है और बकरा किस्तों पर ने मोइन अख्तर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जबकि रोज़ी, 50-50, हाफ प्लेट, शो टाइम, इंतज़ार फरमाइए और आंगन टेढ़ा इनके यादगार ड्रामे हैं। टीवी पर जहां उन्होंने अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ मिलकर कई शाहकार प्रोग्राम पेश किए, वहीं मंचले नौजवान से लेकर एक संकी बूढ़े तक के जो किरदार उन्होंने अदा किए, उन्हें देखकर आज भी होंठों पर हंसी मचल जाती है। जबकि मोइन अख्तर को इनकी हमाजहत फनकाराना सलाहियतों की वजह से सदारती तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड से भी नवाजा गया है।
پاکستان کے لیے فخر کا باعث بننے والے معین اختر 2011 کو آج ہی کے روز کراچی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے، لیکن ان کی یادیں آج بھی کروڑوں مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اور اب پیش ہیں کاروباری خبریں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے 30 جون کو ختم ہونے والی ٹیکس کریڈٹ کی سہولت میں توسیع کیے جانے کا امکان ہے۔ FPR ذرائع نے بتایا کہ امریکن بزنس کونسل پاکستان کی بجٹ تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ٹیکس شرح پر نظر ثانی اور SROز واپس لینے سے متعلق آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں انہیں حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دستیاب دستاویز کے مطابق ٹائلوں اور دیگر اشیاء کے خام مال پر بتدریج 10، 15 اور 20% کسٹمز ڈیوٹی عائد ہے، جس سے اشیاء کی پیداواری لاگت میں اضافہ اور مقامی انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے۔ کیونکہ پیداواری لاگت زیادہ ہونے سے مقامی ٹائلوں اور دیگر اشیاء کا درآمدی مصنوعات سے مسابقت کرنا مشکل ہو رہا ہے، جبکہ بہت سی اشیاء کی ڈمپنگ کا بھی مقامی انڈسٹری پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اب کھیلوں کی خبروں پر ایک نظر۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور کا کہنا ہے کہ پاکستان کی T20 اور ون ڈے ٹیم کی نسبت ٹیسٹ زیادہ متوازن ہے۔ لاہور میں ایک ویب سائٹ کو دیے گئے انٹرویو میں گرانٹ فلاور نے ایک ویب سائٹ کو دیے گئے انٹرویو میں قومی بیٹنگ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ گرانٹ فلاور کا کہنا تھا کہ پاکستان کی T20 اور ون ڈے ٹیم کی نسبت ٹیسٹ زیادہ متوازن ہے۔ انہوں نے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں گرین شرٹس نے بڑی ٹیموں کے خلاف کامیابی سمیٹی۔ بیٹنگ کوچ کا کہنا تھا کہ ان کا پاکستانی بلے بازوں کے ساتھ کام کا تجربہ اچھا نہیں رہا۔ کھلاڑیوں میں ٹیلنٹ ہے لیکن محنت نہیں کرتے۔ گرانٹ فلاور نے اظہر علی اور سرفراز احمد کی تکنیک کو بھی سراہا۔ ICC اجلاس میں شرکت کے لیے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ شہریار خان دبئی پہنچ گئے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹرز مدثر نذر اور عاقب جاوید سے ملاقات کے معاملے بھی طے کیے جائیں گے۔ چیئرمین PCB مدثر نذر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بطور سربراہ لانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ رکاوٹیں حائل ہیں۔ مدثر نذر اپنی ٹیم اور مخصوص بجٹ چاہتے ہیں۔ نجم سیٹھی اس سے پہلے مدثر نذر سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اب شہریار خان بھی ملاقات کو حتمی شکل دینے کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر سے ملاقات کریں گے۔ مدثر نذر عاقب جاوید کو بھی کوچنگ کے حوالے سے ساتھ لانا چاہتے ہیں، جو متحدہ عرب امارات کی کوچنگ سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ شہریار خان کی عاقب کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے، جبکہ ICC اجلاس 25 اپریل تک جاری رہے گا۔ اب موسم کی صورتحال۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم مالاکنڈ ہزارہ ڈویژن، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 5 سے 6 روز کے دوران گندم کی کٹائی کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کاشتکار حضرات کے لیے اطلاع ہے کہ خشک موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گندم کی کٹائی کا سلسلہ مکمل کریں۔ کراچی میں 22 سے 25 اپریل کے دوران موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔